لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المصطفى ورسوله المصطفى الخاتم لما سبق والفاتح لما الغلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل حبيبنا أبي القاسم محمد وعلى إترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فاللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات عزیزان گرامی قدر، معرفت امام کے موضوع پر جو گزارشات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معرفت امام ہی معرفت خدا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم کو پہچاننے کے لیے دو رخ ہے، ایک ذات پروردگار ہے اور ایک صفات پروردگار ہے۔ ذات پروردگار کا پہچاننا ناممکنات میں سے ہے، صفات پروردگار کے ذریعے سے ہی ہم پروردگار کو پہچان سکتے ہیں۔ اور وہ صفات پروردگار کیا ہیں؟ معبود نے اپنے صفات کا مظہر بنا کر جن لوگوں کو بھیجا ہے انہیں دیکھتے جاؤ اور معبود کو پہچانتے جاؤ۔ اس لیے کہ پروردگار عالم ہے، پروردگار متکلم ہے، پروردگار قادر ہے، پروردگار ان تمام کمالات کا مظہر ہے، وہ صاحب جمال ہے، صاحب کمال ہے، اور اس کے جتنے بھی صفات ہیں وہ لامحدود ہیں۔ تو جن کو اپنے کمالات کا مظہر بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے، پھر اس کے علم کو بھی محدود نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کی قدرت کو بھی محدود نہیں کیا جا سکتا، اس کی طاقت کو بھی محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اب کوئی آ کر یہ مقابلہ معصوم سے نہ کرے کہ آپ کے علم کا معیار کیا ہے اور آپ کی طاقت کی منزل کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر کمالات پروردگار لامحدود ہیں تو یہ کمالات الہی کا مظہر ہیں، ان کے اندر جتنے بھی کمالات ہیں وہ لامحدود ہیں۔ یہ ایک مرحلہ ہے عزیزو۔ ظاہر ہے کہ اتنی عظیم مخلوقات کو پروردگار عالم نے کس لیے بھیجا ہے وہ بتا رہا اس آیہ کریمہ میں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہمارے حکم سے یہ ہدایت کریں۔ یعنی اس مرحلے پر رہنے کے باوجود بھی پروردگار نے انہیں یہ حق نہیں دیا ہے کہ اپنی طرف سے ہدایت کریں۔ جو بھی ہدایت کریں گے وہ اللہ کے حکم سے ہدایت کریں گے۔ تو باکمال شخصیتیں بغیر حکم خدا کے ہدایت نہیں کر سکتی ہیں، تو بے کمال شخصیتوں کو یہ حق کہاں سے مل گیا ہے کہ وہ ہدایت
خیرات، اور نیکیوں کے لیے بھی ہم نے وحی کی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے ان کو اس بات کی بھی وحی کی ہے کہ وہ اقامت صلاۃ و ایتاء زکوٰۃ کے نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کی بھی ہم نے وحی کی ہے، اس لیے کہ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ ہمارے وہ بندے ہیں کہ جو عبادت گزار بندے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ پہچانیں کہ یہ سب کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو ہماری ہدایت کے لیے جو افراد آئے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے جو افراد آئے ہیں وہ اتنے بلند ہیں، تو ہمیں بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی باکمال ہیں، تب ایسے باکمال بھیجے گئے ہیں۔ یعنی ہمارے اندر ان ہدایتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اگر یہ صلاحیت ہمارے اندر نہ ہوتی تو ہمارے لیے ایسے افراد نہ بھیجے ہوتے۔ اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں مٹی سے بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے، اور یہی دھوکہ کبھی ملائکہ نے کھایا، کبھی ابلیس نے کھایا۔ ملائکہ نے کہا کہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر خوریزی و فساد کریں، اور اس نے کہا، ابلیس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ تو دل چاہتا ہے کہ معبود کی بارگاہ میں دست ادب جوڑ کر عرض کروں، اے معبود، اگر انسان ہی کو بنانا تھا تو کم سے کم نور سے بنایا ہوتا، تاکہ ملائکہ کے اندر یہ حوصلہ نہ پیدا ہوتا کہ وہ کبھی ایک انسان کے مقابلے میں آتے۔ اور اگر نور سے نہیں بنایا تھا تو کم سے کم نار ہی سے بنا دیا ہوتا، تاکہ ابلیس کے اندر یہ جسارت پیدا نہ ہوتی۔ مگر پروردگار نے انسان کو نہ نور سے بنایا، نہ نار سے بنایا، نہ کسی اور بہترین چیز سے بنایا ہے۔ پسترین شے مٹی ہے، اس سے انسان کو بنایا ہے۔ گویا پروردگار آواز دے رہا ہے کہ بہترین چیز سے بہترین شے بنا لینا یہ کون سا کمال ہے؟ کمال خلاقیت تو یہ ہے کہ پسترین شے سے عظیم الشان انسان بنایا۔ اور آپ نے دیکھا کہ انسان کو بنایا ہے پروردگار نے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمہیدی منزل ہے، ذرا صاحب ہمارے ساتھ چلیں تو میں اصل جانب آپ کو لے کر آؤں کہ پروردگار عالم نے دو مختلف چیزوں سے انسان کو بنایا۔ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَإِذَا سَوَّيْتَهُ، جب آدم کا پیکر تیار کر لوں، تو پیکر جب تک پیکر کی بات ہوتی رہی ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مثلا ایک مقام پر ارشاد فرماتا کہ انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں، اور پھر کہتا فَإِذَا سَوَّيْتَهُ، جب میں اسے مکمل کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو وہ کہتا میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں۔ اس میں کہیں یہ بات نہیں کہی کہ میں اپنی مٹی سے بشر بنا رہا ہوں، توجہ کریں گے آپ، میں اپنی مٹی سے بشر بنا رہا ہوں۔ مگر جب وہ کہتا فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اپنی روح اس کے اندر ڈال دوں، تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مٹی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، روح کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ تو جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے وہ بلند ہے، جس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے وہ پست ہے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائے کہ انتہائی پسترین شے ہے کہ جس کو مٹی کہتے ہیں، اور انتہائی بلند ترین شے ہے جس کو روح کہتے ہیں، انہی دونوں کو جوڑ کر پروردگار عالم نے انسان کو بنایا۔ اور جب دو مختلف چیزوں کو ایک مقام پر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک کشمکش حیات پیدا ہو جاتی ہے، زندہ رہنے کے لیے ایک جد و جہد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مثالیں ہمارے سامنے، اور بچے دیکھتے رہتے ہیں کہ غبارہ جب تک ہوا نہ بھری جائے اس کو پھینک دیجئے فوراً زمین پر چلا جائے گا، مگر اس کے اندر ہوا بھر دیں تو ایک کشمکش پیدا ہو جائے گی۔ ہوا ہمیشہ بلندی کی طرف لے کر جانا چاہے گی، اور مادہ ہمیشہ پستی کی طرف لے کر جانا چاہے گا۔ جب یہ معمولی سی چیزوں کے مزاج سے آپ واقف ہیں تو آپ پہچانیں کہ اللہ نے انسان کو دو مختلف چیزوں سے بنایا ہے، ایک طرف روح ہے اور ایک طرف مٹی ہے، دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ تو اب انسان کے اندر ایک جستجو ہے کہ روح کا کمال یہ ہوگا کہ انسان کو بلندیوں کی طرف لے کر جائے، مٹی کا کمال یہ ہوگا کہ انسان کو پستیوں کی طرف لے کر جائے۔ لہذا دونوں چیزوں کو ہمیں بیلنس کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے روح کے بارے میں کوئی زیادہ گفتگو قرآن میں نہیں کی ہے۔ جب لوگوں نے پیغمبر سے پوچھا روح کیا ہے، بلکہ قرآن نے وہ بھی بات کہی ہے کہ جو پیغمبر سے پوچھی گئی ہے، یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، تو اسے کہہ دیا روح میرا امر ہے۔ بات وہی آ گئی کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت پیش کیا تھا کہ یہدونا بعمرنا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں،
اور یہاں پروردگار کیا کہتا؟ قل الروح من امر ربی، پیغمبر کہہ دیجئے کہ میرے رب کا امر ہے. صلوات پڑھیں پر محمد. میرے رب کا امر ہے. اور اس سے زیادہ کوئی بات قرآن نے نہیں کی، بلکہ ایک جملے کا اضافہ کیا ہے. قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا امر ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے وہ اتنا کم ہے کہ تم روح کے بارے میں کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے ہو. توجہ تو کریں، یہ بھی چیلنج کیا پروردگار، جو ہم نے علم تمہیں دیا ہے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے انجینئر حضرات ہیں، پڑھے لکھے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کمیونٹی میں ماشاءاللہ سے کافی پڑھے لکھے افراد ہیں. اور یہ کہا بھی جاتا ہے وہ تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، بڑا قابل آدمی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ ماہر اقتصادیات ہے. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ تو عزیزوں، انہوں نے کتنا علم حاصل کیا کہ وہ ڈاکٹر ہو گئے؟ انہوں نے کتنا علم حاصل کیا کہ وہ انجینئر ہو گئے؟ انہوں نے کتنا علم حاصل کیا کہ ماہر اقتصادیات ہو گئے؟ تو جس نے بھی جتنا علم حاصل کیا ہو، یہ بحث نہیں ہے، مگر قرآن یہ کہہ رہا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے تمہیں تھوڑا سا علم دیا ہے. عزیزو، تھوڑا سا علم انسان کو مل جائے تو اتنا بلند ہو جائے، تو جس کو پروردگار نے پورا علم دے دیا ہے اس کا کیا عالم ہوگا؟ جو کریں گے، جسے پروردگار نے پورا علم عطا کر دیا ہے اس کی کیا منزلت ہوگی، اس کا کیا مقام ہوگا. تو اب آپ پہچانے کہ پروردگار کہہ رہا وما کہ قل الروح من امر ربی، پیغمبر کہہ دیجئے کہ یہ میرے رب کا امر ہے. اس کے علاوہ کچھ بتایا نہیں گیا روح کے بارے میں. تو یہ امر ہے کیا؟ اس کو کہتے کیا؟ کیا امر وہ شے ہے کہ جس کو کبھی موت واقع نہیں ہوتی. یہ امر الہی ہمیشہ رہے گا، یہ امر الہی ہمیشہ زندہ رہے گا. اور یہ وہ فکر ہے اور یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ یقین ہے کہ جس کو سارے مکاتب فکر اسلامی کو علماء تو بہرحال مانتے ہیں کہ امر خدا کو موت واقع نہیں ہو سکتی ہے، امر خدا کو کبھی موت واقع نہیں ہو سکتی. تو مسلمانوں، اگر یہ بات طے ہے کہ امر خدا کو موت واقع نہیں ہو سکتی تو صاحب امر کو کیسے موت واقع ہو سکتی ہے؟ تو بلندی انسان کو آپ ملاحظہ فرمایا عزیزو. میں اس موضوع پر شاید یہاں پر 2-3 سال پہلے ایک اشارہ میں نے کیا تھا. میں چاہتا ہوں اسی گفتگو کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 2 چیزیں ہیں، روح ہے اور جسم ہے. روح انتہائی بلند ہے اور جسم انتہائی پست ہے. اور اللہ نے جب انسان کو بھیجا تو یہ کہہ کے بھیجا کہ جب ہم نے دونوں چیزیں تمہیں دی ہیں تو تمہارا کمال یہ ہوگا کہ دونوں کے تقاضوں کو پورا کرو. نہ روح کا تقاضا مٹنے پائے، نہ جسم کی ضرورت ختم ہونے پائے. اگر دونوں کے درمیان تم نے بیلنس رکھا تو ایک کامیاب انسان کہلاؤ گے. تو انسان دونوں کے درمیان بیلنس کیسے رکھے؟ کہا جو روح کی ضرورت ہے اسے بھی پورا کرو، جو جسم کی ضرورت ہے اسے بھی پورا کرو. تو روح کی ضرورت کیا ہے؟ کہا روح کی ضرورت کو فکر کہتے ہیں. روح کی ضرورت کو فکر کہتے ہیں، علم کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے، فکر کو پیدا کرنے کے لیے ہاتھ پیر اگر نہ بھی ہو تو انسان صاحب فکر کہلائے گا. ہاتھ پیر سے اور فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو روح کی ضرورت کو فکر کہتے ہیں. اسی طرح سے جسم کی ضرورت ہے. جسم کی 2 ضرورتیں ہیں. ایک جسم کی ضرورت ہے کہ جس کو غضب کہتے ہیں، غیظ و غضب، غصہ جسے کہتے ہیں. اور ایک ضرورت ہے جس کو خواہش کہتے ہیں. بہت سے ہمارے یہاں ہیں جو کہتے ہیں، مقام فخر میں کہتے ہیں ہمیں تو غصہ ہی نہیں آتا. کیا بے حیائی ہے؟ آپ کو غصہ ہی نہیں آتا؟ آپ کے خدا کو کوئی برا بھلا کہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ شان پیغمبر میں گستاخی کرے غصہ نہیں آئے گا؟ امامت کی شان میں کوئی حجو کرے غصہ نہیں آئے گا؟ آپ کی ناموس کی کوئی توہین کرے غصہ نہیں آئے گا؟ تو غصہ یہ بڑی بلند صفت ہے. یہ صفت تو اتنی بلند ہے کہ پروردگار ایک مقام پر ارشاد ہو رہا ان اللہ
ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ، پروردگار بھی غضبناک ہو جاتا ہے جب سیدہ غضبناک ہوتی ہیں. یعنی یہ وہ صفت ہے جو بندے سے لے کر خدا تک میں پائی جاتی ہے. اسی طرح سے خواہش ہے. اگر کوئی کہے میں تو بندے خواہش نہیں ہوں تو یہ بھی غیر فطری بات ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، آنکھ دی ہے، آنکھ کی خواہش دیکھنا ہے. اللہ نے کان دیا ہے، کان کی خواہش سننا ہے. اللہ نے زبان دیا، زبان کی خواہش بولنا ہے. اللہ نے پیٹ دیا ہے، پیٹ کی خواہش بھوک ہے، غذا ہے. اللہ نے ہمیں پینے کے لیے پانی عطا کیا ہے تو پیاس کی ضرورت پانی ہے. تو یہ سب خواہشیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان خواہشوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. یہ صاحب خواہش ہے. اور اسی طرح سے اللہ نے ہمیں روح کی ضرورت کو فکر قرار دیا ہے. بس عزیزو کل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ان تمام ضرورتوں کو ہمیں حد اعتدال میں رکھنا ہے. ضرورتیں بڑھ جائے تب بھی بری بات ہے، ضرورتیں گھٹ جائے تب بھی بری بات ہے. ضرورتیں نقطہ اعتدال میں رہیں. تو آپ دیکھیں کہ فکر روح کی عظیم ضرورت ہے. فکر بڑھنے نہ پائے، فکر گھٹنے نہ پائے، فکر نقطہ اعتدال میں رہے، تب تو انسان کامیاب ہے. یہی فکر جب بڑھ جاتی ہے تو اس کو مکر کہتے ہیں. یہی فکر جب گھٹ جاتی ہے تو اسے بیوقوفی اور سفاہت کہتے ہیں. اور یہی فکر جب نقطہ اعتدال میں رہتی ہے تو اسے حکمت کہتے ہیں. حکمت کہتے ہیں. بس عزیزو ہم وہ ہیں جو حکمت سیکھتے ہیں. اللہ نے کچھ لوگوں کو بھیجا ہے حکمت سکھانے کے لیے. لہذا یہ حکمت اس وقت نقطہ اعتدال میں رہے گی کہ ان سے ہماری وابستگی ہو جن کو اللہ نے اس شان کے ساتھ بھیجا ہے وَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اور اسی طرح سے آپ آ کے دیکھیں تو غیظ و غضب بھی نقطہ اعتدال میں رہے. کبھی بڑھ جاتا، کبھی گھٹ جاتا، کبھی نقطہ اعتدال میں رہتا. شعراء بھی ماشاءاللہ موجود ہیں. لہذا آسانی ہمیں اس بات کو بیان کرنے میں کہ فرض کر لے کہ یہ غیظ و غضب نقطہ اعتدال سے بڑھ جائے تو اس کو تحور کہتے ہیں. میر صاحب نے وہ مرثیہ پورا ہے جس کا ایک مصرع ہے جو ماشاءاللہ یہاں پڑھا بھی جاتا ہے کہ بخدا فارس میدان تحور تھا حر. تو شجاعت کیوں نہیں کہا؟ شجاعت بھی تو آ سکتا تھا. مصرع تو نہیں گرتا ہے. اگر میں شعر کہتا نہیں سمجھتا تو ہوں. بخدا فارس میدان شجاعت تھا حر. آپ بتائیں کہیں سے کوئی مصرع گرا؟ مصرے میں کہیں کوئی کمی اور زیادتی ہوئی؟ مصرع تو مکمل ہے. میر صاحب نے کیوں نہ کہا بخدا فارس میدان شجاعت تھا حر؟ میر صاحب کہتے ہیں بخدا فارس میدان تحور تھا حر. اس لیے یہ بات کہی ہے کہ میر صاحب کے سامنے حر کا ماضی تھا اور حر کی طاقت اپنے نقطہ اعتدال سے بڑھی ہوئی تھی. ظاہر ہے کہ یہ تبھی حد اعتدال میں آتی کہ جب خدمت امام میں آتا. جب تک خدمت امام میں نہیں تھا اس وقت تک تحور تھا. جب خدمت امام میں آ گیا تو شجاع ہو گیا. خدا فارس میدان تحور تھا. تو آپ پہچانیں کہ یہ غیظ و غضب اگر نقطہ اعتدال سے بڑھ جائے تو شجاع تحور ہے، گھٹ جائے تو بزدلی ہے، اور وسط میں رہے، اعتدال میں رہے تو اس کو شجاعت کہتے ہیں. اس کو شجاعت کہتے ہیں. اور آپ نے یہ منظر بھی دیکھا ہوگا، جنگ صفین کا منظر ہے. گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے، پوری رات تلوار چلتی رہی ہے اور اس کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں. حریر حرہ سے بنا ہے یعنی جس کے معنی بلی کے ہیں. یعنی اس طرح سے تلوار کی آواز آ رہی تھی جیسے بلیاں آپس میں لڑتی ہیں. اس رات کو لیلۃ الحریر کہا گیا. اور اس رات میں جب تلوار چل رہی تھی تو ایک طرف مالک اشتر بھی تلوار چلا رہے تھے، مولا کائنات بھی تلوار چلا رہے تھے. جب صبح کی روشنی ہوئی ہے تو اب شمار کیا گیا تو اتنے ہی لوگوں کو مالک اشتر نے قتل کیا تھا جتنے لوگوں کو مولا نے قتل کیا تھا. تو یہ خیال آیا مالک کے دل میں کہ اتنے ہی لوگوں کو میں نے بھی قتل کیا ہے جتنے لوگوں کو مولا نے قتل کیا ہے. اس خیال کی بنیاد پر مولا نے مالک کو اپنے قریب بلایا. کہا مالک تم نے جو قتل کیا ہے یہ بتاؤ اس میں کتنے مومن ہیں، ان کی نسلوں میں کتنے مومن ہونے والے ہیں. کہا مولا یہ ہمیں کیا پتا، میں تو یہ دیکھ رہا تھا جو ہمارا مخالف ہو وہ آپ کا دشمن ہے، میری تلوار چل رہی تھی. کہا مگر جس کو ہم نے قتل کیا ہے، توجہ کریں گے، جن کو ہم نے قتل کیا ہے ہماری تلوار دیکھتی ہوئی جا رہی تھی کہ 70ویں پشت میں کوئی مومن تو پیدا ہونے والا نہیں ہے.
یعنی مولا مومن کے مرتبے کو بتا رہے ہیں کہ اگر 70ویں پشت میں کوئی مومن ہو تو 69 وہ ہوتے ہیں جنہیں بخش دیا جاتا ہے ایک مومن کی وجہ سے. یہ ہے شجاعت عزیزان محترم. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں خواہش درمیان میں رہے, بڑھ جائے گھٹ جائے, بڑھ جائے تب بھی بری بات ہے, گھٹ جائے تب بھی بری بات ہے, درمیان میں رہے یہ کمال ہے. تو اگر یہ خواہش بڑھ جائے تو اس کو لالچ کہتے ہیں, یہ خواہش گھٹ جائے تو اس کو لالچ کا مخالف کیا ہے؟ بھائی خساست, کنجوسی آپ اپنی زبان میں کہہ لیں, یہی تو ہوا نا. تو بڑھ جائے تو لالچ ہے, گھٹ جائے تو کنجوسی ہے, اور اگر درمیان میں ہو تو اس کو عفت کہتے ہیں. تو عزیزان محترم, تو کل خلاصہ یہ ہے ہمارا کہ جب اللہ نے دو چیزوں سے ہمیں بنایا ہے تو یاد رکھیں روح کے بھی تقاضے ہیں, جسم کے بھی تقاضے ہیں. روح اپنے اعتدال پر رہے, جسم اپنے اعتدال پر رہے. روح جب اپنے نقطہ اعتدال پر ہو تو اسے حکمت کہتے ہیں, جسم اپنے نقطہ اعتدال پر ہو تو اسے شجاعت کہتے ہیں, اسے عفت کہتے ہیں. تینوں چیزوں کو آپ جمع کر لیں. جب روح اپنے نقطہ اعتدال پر ہو تو وہ حکمت ہے, عفت, اور خواہش اپنے نقطہ اعتدال پر ہو تو وہ عفت ہے, اور غصہ اپنے نقطہ اعتدال پر ہو تو وہ شجاعت ہے, اور ساری چیزیں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو اسے عادل کہتے ہیں, اسے عادل کہتے ہیں. بس عزیزان محترم, اس عدل کے معیار کو آپ اگر نہ پہچان سکے تو میدان غدیر میں آ کر دیکھیے گا کہ جب پیغمبر اپنا لشکر لے کر میدان غدیر میں گئے تو کچھ لوگ پیچھے رہ گئے, کچھ لوگ آگے بڑھ گئے. پیغمبر نے کہا جو آگے بڑھ گئے ان کو پیچھے لاؤ, جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بلاؤ, تاکہ آج کے دن یہ بتایا جائے کہ اسلام کے نقطہ اعتدال کا نام علی ہے. کتنا عظیم ہے انسان, اس عظیم انسان کے لیے جو سرمایہ ہدایت پروردگار فراہم کرے گا وہ کیسا ہوگا, ایسے عظیم انسان کے لیے. تو اب ظاہر ہے کہ اسی لیے پروردگار نے کہا ہم نے جن ائمہ کو بھیجا یہدون بامرنا, یہ اپنی طرف سے ہدایت نہیں کرتے ہیں, یہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, ہم نیکیوں کو انجام دینے کی وحی ان کی طرف کرتے ہیں, نماز کو قائم کرنے, زکوٰۃ کو ادا کرنے کی وحی کرتے ہیں. یہ ہمارے عبادت گزار بنتے ہیں, یہ عابدین ہیں. تو اب عزیزان محترم پہچان, اتنے عظیم, جب انسان اتنا عظیم ہوگا تو ہادی بھی عظیم ہوگا. تو اب جس کو ہدایت کے لیے بھیجا جائے گا اس کی ذرہ برابر کہیں کوئی غلطی نہ ہو, ذرہ برابر بھی. اس لیے کہ یہ مسئلہ آج تک ہم سمجھے ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہادی صرف دنیا کے لیے نہیں ہے, اس لیے کہ یہ سلسلہ تو آخرت تک ہے. تو ہادی وہ چاہیے کہ جو وہاں بھی کام دے, صرف دنیا میں کام نہ دے. تو جو دنیا ہی میں ہماری ہدایت نہ کر سکے وہ آخرت میں ہماری ہدایت کیا کر سکے گا. اس لیے پروردگار نے جو انتظام ہدایت کیا ہے وہ ایسا انتظام کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ وہ نظر آئے گا. آپ جو دعا پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں, جب تلقین آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر اللہم اشہد انک حق والکتاب حق والنبی حق والموت حق والصراط حق والنشور حق والبعث حق وسوال منکر ونکیر حق والجنت حق والنار حق. پالنے والے تو حق ہے, تیری کتاب حق ہے, تیرا نبی حق ہے, موت حق ہے, سوال منکر و نکیر حق ہے, صراط حق ہے, جنت حق ہے, جہنم حق ہے. یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اور پیغمبر کہتے ہیں علیون مال حق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہیں, حق علی کے ساتھ ہے.
تو اگر یہ سب حق ہے تو سب علی کے ساتھ ہے، خدا علی کے ساتھ ہے، کتاب علی کے ساتھ ہے، نبی علی کے ساتھ ہے، موت علی کے ساتھ ہے، سوال منکر و نکیر کے وقت علی ہیں، عدل و صراط پر علی ہیں، اٹھاتے وقت علی ہیں، جنت میں لے جانے والے علی ہیں، جہنم میں ڈھکیلنے والے علی ہیں۔ ہادی کیسا ہونا چاہیے یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس مرحلے کو پہچانا جائے۔ اور عزیزو، سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ حضور نے اور یہ ہادیان برحق نے جو دین ہمیں دیا ہے کہ خدا کو ایک مانو، اس کی عدالت کو مانو، مجھے رسول مانو، انہیں امام مانو، قیامت آئے گی، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ کہیں پیغمبر نے یہ کہا کہ اگر کرو گے تو ہم تمہیں 10 دینار دیں گے، اگر تم اسے انجام دو گے تو ہم 50 دینار دیں گے؟ کہیں پیغمبر نے کچھ کہا ہوگا ہم دیں گے؟ جزا کی کوئی بات اس دنیا میں کہی ہی نہیں گئی ہے۔ اتنی مشکلیں جو ہم اٹھاتے ہیں اور یہ ساری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی اس دنیا میں کوئی جزا کی بات نہیں کی گئی ہے۔ ساری باتیں کہاں کے لیے کی گئی ہیں؟ آخرت کے لیے۔ تو کیا کسی نے آخرت دیکھا ہے؟ صرف وعدہ ہی ہے نا۔ ہم کتنا اعتبار اپنے پیغمبر پر کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم مان رہے ہیں۔ ہم اپنے ہادی پر اعتبار کر رہے ہیں۔ اللہ نے جنہیں بھیجا اتنا قابل اعتبار بنا کر بھیجا ہے کہ وہ جو کہیں گے وہ سچ ہوگا۔ اور اسی لیے عزیزو ان کو اتنا اعتبار، اتنا معتبر بنانے کے لیے پروردگار عالم نے کبھی تطہیر کا پردہ لگایا ہے، چڑھایا ہے، اور کبھی عصمت کا پردہ ان کے اوپر ڈالا ہے، اس لیے تاکہ معمولی سی غلطی بھی نہ ہونے پائے اور معمولی سی نجاست بھی ان کے قریب نہ آنے پائے، تاکہ ان کا اعتبار لوگوں کے درمیان قابل اعتبار ہو، معتبر ہو، ان کا کہا ہوا قابل اعتبار ہو۔ اس لیے یہ پردہ اور اس لیے یہ پابندیاں لگائی ہیں۔ آیت تطہیر جب نازل ہوتی ہے، اب مزاج پہچانے، انما یرید اللہ، لفظ انما حرف حصر ہے، کلمہ حصر ہے، اور جب کسی کلمے پر حرف لفظ حصر داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیر آنے نہ پائے اور اپنا جانے نہ پائے۔ اب جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو کہا انما یرید اللہ، اب جن سے بھی نجاست کو دور رکھ رہا ہے پروردگار، اور جنہیں بھی پاک و پاکیزہ کیا ہے، ان کا کمال ہے کہ بس یہی ہے کہ جن سے نجاست دور ہے، پاک و پاکیزہ ہے، اس میں کوئی اور نہیں آ سکتا، جو بھی ہیں بس یہی ہیں۔ اس لیے کہ کلمہ حصر ہے، غیر آ نہیں سکتے، اپنے جا نہیں سکتے۔ بڑا مشہور ایک شعر ہے، الہ آباد کے کوئی شاعر ہیں، انہوں نے بہت پہلے کی بات ہے کہا تھا کہ نہیں، مولانا وسیم محمد صاحب قبلہ کا شعر ہے، خدا رحمت نازل کرے، کہ گوشہ چادر پکڑ کے ام سلمہ جب بڑھی، کھینچ کر چادر پیغمبر کی صدا آئی کہ بس۔ اب مولانا فرمائے ام سلمہ جیسی بیوی جب اس میں نہیں داخل ہو سکتی ہیں تو ہما شما کیسے داخل ہو سکتا؟ اس لیے یہ آیت تطہیر آپ پہچانیں کہ بڑی اہم چیز ہے، بے حد اہم چیز ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا، خدا کہہ رہا۔ آپ محسوس کریں، میں آپ کے سامنے 2 آیت تطہیر رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں 1 آیت تطہیر نہیں ہے، 2 آیت تطہیر ہے، اور یہاں پروردگار کہہ رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ابھی ہمارے پاس آدھے گھنٹے زیادہ ٹائم ہے، لہذا آپ آرام سے بیٹھیں اور سنیں۔ مولانا فرمائے آیت تطہیر کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ ان سے نجاست کو دور کرے، ان کو پاک و پاکیزہ کرے، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب؟ اب تک نجاست دور نہیں تھی، اب تک پاک و پاکیزہ نہیں تھے۔ لیکن دیکھیں، محبت دشمنی اہل بیت میں لوگوں کی عقلیں ختم ہو گئی ہیں۔ ایک اور آیت تطہیر آپ کے سامنے پیش کروں۔ پروردگار عالم جناب ابراہیم و اسماعیل سے خطاب کر کے کہتا ہے
کہ طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم و اسماعیل ہمارے گھر کو پاک کرو، نہیں ترجمہ کرتے پاک رکھو کرتے۔ اب جو یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے گھر کو پاک رکھو، اور یہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ کو پاک کرے۔ تو عزیزو آیت تطہیر تو وہ بھی، آیت تطہیر یہ بھی ہے، اگر یہ پاک کرے تو وہ بھی پاک کرے، وہاں پر بھی یہی ترجمہ ہونا چاہیے کہ طہر بیتی، اے ابراہیم و اسماعیل ہمارے گھر کو پاک کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گھر ابھی تک پاک نہیں تھا، اب جب یہ پاک کریں گے تو یہ گھر پاک ہوگا، یہی تو مطلب ہوا نا۔ لیکن بحمد اللہ تعالی ہم وابستگان اہل بیت ہے، لہذا قرآن کا ترجمہ ویسا ہی کرتے ہیں جو ان کی شان ہے۔ جب ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں اے ابراہیم و اسماعیل اللہ کے گھر کو پاک رکھو، اس کا مطلب ہے کہ گھر پہلے بھی پاک تھا اور آئندہ بھی پاک رکھنے کی گارنٹی۔ اسی طرح سے کہا جا رہا ہے اے اہل بیت آپ سے نجاست کو آپ کو پروردگار پاک رکھے، پہلے بھی پاک تھے اور آئندہ بھی پروردگار آپ کو پاک رکھے گا۔ دونوں آیت تطہیر ہے عزیزو، اگر فرق ہے تو اتنا ہے کہ جب بیت کی تطہیر کا مسئلہ آیا تو یہ کام ابراہیم اور اسماعیل کے حوالے کر دیا، اور جب اہل بیت کی تطہیر کا مسئلہ آیا تو یہ کام اپنے ہاتھ میں رکھا۔ وہ بیت کی تطہیر کا مسئلہ ہے یا اہل بیت کی تطہیر کا مسئلہ ہے؟ اگر دونوں میں فرق ہے تو بس اتنا ہے کہ بیت کی تطہیر کا ذمہ جس کے حوالے کیا تھا، کچھ دنوں کے بعد اس خانہ کعبہ میں لوگوں نے بتوں کو رکھ دیا، مگر جس کی طہارت کا ذمہ پروردگار نے لیا، قہرمانی سلطنتیں ختم ہو گئی مگر اہل بیت کے دامن پہ کوئی دھبا نہ آ سکا۔ اس لیے بتایا گیا کہ یہ معصوم ہے، یہ طاہر ہے، ان کی عصمت پر بھی دلیل ہے قرآن کی اور ان کی طہارت پر بھی، تاکہ ان سے کوئی حادی ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ آخرت کا ہے، آخرت کا ہے کہ کوئی ان سے غلطی نہ ہو، کوئی ان سے خطا نہ ہو۔ اور میں نے کل گزارش کیا تھا کہ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس کا ہر عمل مرضی پروردگار ہو جائے، اور محفوظ اسے کہتے ہیں کہ جو کام بھی کرے وہ مرضی پروردگار کے مطابق کرے۔ تو یہ فرق آپ محسوس کریں، اور جب آپ نے اس کو محسوس کر لیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسی لیے جب یہ قیامت تک میدان حشر تک ہماری ہدایت کریں گے، پل صراط پر ہماری ہدایت یہ کریں گے، میدان حشر میں ہماری ہدایت یہ کریں گے، جب ہر جگہ پروردگار عالم نے ان کو ہمارا ہادی بنایا ہے، ہادی بنایا ہے، تو اب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ان کا وجود کب سے ہے، ان کے وجود کا بھی تو پتا چلے۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہماری ہدایت وہ قیامت تک کریں گے، مگر ان کا وجود کب سے ہے، کب سے انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور کب سے پروردگار عالم نے ان کو ہادی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ لہذا آپ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا پیغمبر اسلام آخری نبی ہیں، اور سب اسے کہتے ہیں کہ آخری نبی ہے پیغمبر، اور ہم بھی اسے مانتے ہیں الحمدللہ آخری نبی ہیں، مگر نبی تو ہیں یا آخر میں آئے ہیں، مگر پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ اول ما خلق اللہ نوری الذی کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے، اور پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں تھا، لیکن وجود کا ہونا اور ہے اور منصب کے ساتھ ہونا اور ہے۔ یہ نہ فرمایا کہ میں تھا، کہا میں نبی تھا، میں نبی تھا، اس کا مطلب کہ منصب بتا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ منصب وجود سے پہلے ہوتا ہے، وجود کے بارے میں کون بتائے گا؟ اس لیے کہ وجود تو تب ہوا ہے جب نہ وقت تھا نہ جگہ تھی، یہ کون بتائے گا کہ کب ہوئے ہیں؟ اور اسی لیے آپ دیکھیں ہر جگہ ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، مثلا ارشاد ہوتا ہے قرآن کریم میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کے پہلے کیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا پروردگار ملائکہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ بنا نہیں ہے، ملائکہ سے گفتگو نہیں کی جا رہی ہے، تو ملائکہ سے پہلے کوئی مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟
ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ یہ خطاب الہی کس سے ہے؟ یہ خطاب پروردگار کس سے ہے؟ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو جب میں تمام نبیوں سے یہ عہد و پیمان لے رہا تھا۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اس کے بعد ایک رسول آئے گا اے نبیوں جو تمہاری تصدیق کرے گا، اے نبیوں تمہاری تصدیق کرے گا۔ اب تمہارا فرض کیا ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پر ایمان بھی لے آنا، اس کی مدد بھی کرنا۔ عزیزو ایمان اسی وقت ایمان کہا جاتا ہے جب مدد کی جائے۔ اور اس مسئلے کو اگر نہ سمجھے تو آئیے میدان احد میں دیکھیے، دوستی کا دم تو سب بھرتے تھے مگر جب وقت آئے تو پیغمبر کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ عزیزو یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، اسی لیے تو مولا سے جب پوچھا کہ اے علی سب چلے گئے تم کیوں نہ گئے، کہا ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کر لیتا۔ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ نصرت دین کرے، جہاں پیغمبر کہیں وہاں ثابت قدم رہیں۔ تبھی تو مولا کہتا ہے، میں نے وہ جملہ شاید ابتداء تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اتنی کثرت سے مجلسیں ہونے لگی کہ وہ بھی یاد نہیں رہتا، لیکن بہرحال آپ کے فائدے کے لیے ہے کہ مولا جب میدان جنگ کا نقشہ کھینچتے تو کہتے کل جبل لا تحرکہ العواصف ولا تزیلہ القواصف، میں جب میدان جنگ میں ڈٹ جاتا ہوں تو اس پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہوں جن پر نہ آندھیوں کا اثر ہوتا ہے نہ تیز ہواؤں کا اثر ہوتا ہے، نہ تیز ہواؤں کا اثر ہوتا ہے۔ مولا اپنی شان بتا رہے ہیں۔ تو میدان جنگ میں ایک مجاہد کا کام یہ ہے، اس لیے کہ ہم نے جب اسلام قبول کیا ہے تو جان بھی پیغمبر کے حوالے کی ہے اور مال بھی پیغمبر کے حوالے کیا ہے، اس لیے کہ جنت تو اسی کے بدلے ملے گی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ پروردگار عالم نے مومنین کے جان و مال کو خرید لیا ہے جنت کے عوض۔ تو اگر جان و مال کو آپ اپنی ملکیت سمجھتے ہیں تو پھر جنت کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ سمجھے کہ جان اور مال پروردگار کا ہے تب تو جنت ہے آپ کی، اور اگر یہ سمجھے کہ ایسا نہیں ہے تو یہ دیوانے کی بڑ کہلائے گی، جنت نہیں کہلائے گی۔ تو ہم مولانا فرمائے کہ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اس کے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرے گا۔ تو اے نبیو تمہارا کام یہ ہے کہ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم اس پر ایمان بھی لے آنا، اس کی مدد بھی کرنا۔ اور ایک مقام پر پھر اسی طرح سے بہت سے مقامات ہیں، میں آپ کے سامنے زیادہ آیتیں نہیں پیش کرنا چاہتا، مگر آپ مولانا فرمائیں کہ یہ جو خطاب ہو رہا ہے پروردگار عالم کا، اس خطاب سے کیا اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک مخلوق ایسی ہے کہ جو آدم سے بھی پہلے ہے، ابراہیم و اسماعیل سے بھی پہلے ہے، سارے نبیوں سے پہلے ہے۔ وہ مخلوق کون ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کا کمال یہ ہوگا کہ اے نبیوں تمہاری تصدیق کرے گا۔ تو سب سے آخر میں آیا، تصدیق کیسے کرے گا؟ وہ تو سب کے آخر میں آیا، تصدیق کیسے کرے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وجود پیغمبر سب سے پہلے ہے۔ اب یہ ہے کہ کیسے کہا جائے کہ کب ہوا؟ اس لیے کہ کب اور کہاں تو تب ہوتا ہے کہ جب جگہ بھی ہو، وقت بھی ہو۔ ان کا وجود تو تب ہے جب کچھ بھی نہیں، ایک نور خالق، ایک نور مخلوق ہے۔ اور اسی لیے نور خالق نے اپنے کو پہچانوایا تو یہ کہہ کے پہچانوایا قل هو اللہ احد، پیغمبر کہہ دیجئے اللہ احد ہے۔ اور پیغمبر نے جب اپنا تعارف کروایا تو کہا انا و علی من نور واحد، اسی واحد کے دو حصے میں اور علی ہوں۔ اور احد اور واحد کے فرق کے ذریعے یہ بتا دیا، احد اسے کہتے ہیں جو تقسیم نہ ہو، واحد اسے کہتے ہیں جو تقسیم ہو سکے۔ تو تمہارا کام کیا ہے نبیو؟ تمہارا کام کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پر ایمان بھی لے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ پیغمبر کی مدد
ان بیوقوف مسلمانوں کے ذمہ نہیں تھی، نبیوں کے ذمہ تھی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان بھی لے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا. ایمان تبھی معتبر ہوگا کہ جب تم اس کی مدد کرو گے. تو ایمان جب نبی، سارے نبی کو یہ پروردگار حکم دے رہا ہے کہ تم ایمان لے آنا، تو سارے نبی پیغمبر پر ایمان لے آئے کہ نہیں لے آئے؟ تو جو ایمان لاتا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے، اور جس پر ایمان لے آتا ہے اسے مولا کہا جاتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین پر مولا ہیں، ان کے نفسوں پر، یعنی صاحب اختیار ہیں، حاکم ہیں، مومنین پر حق تصرف رکھتے ہیں. قرآن کی آیت ہے یہ. تو اگر سارے نبی پیغمبر پر ایمان لے آئے تو رشتہ یہ بنے گا کہ سارے نبی مومن کہلائیں گے اور حضور مولا کہلائیں گے. اب آدم مومن ہے پیغمبر کے، نوح مومن ہے پیغمبر کے، ابراہیم مومن ہے پیغمبر کے، موسیٰ مومن ہے پیغمبر کے، عیسیٰ مومن ہے پیغمبر کے، یوسف مومن ہے پیغمبر کے، سارے نبی مومن ہے پیغمبر کے. اور میرا پیغمبر آدم کا مولا، میرا پیغمبر نوح کا مولا، میرا پیغمبر ابراہیم کا مولا، میرا پیغمبر اسماعیل کا مولا، میرا پیغمبر موسیٰ کا مولا، میرا پیغمبر عیسیٰ کا مولا، اور میرا پیغمبر غدیر میں کہتا ہے جس کا میں مولا اس کے علی مولا. نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. آواز بلند نعرہ صلوات. عزیزان محترم، تو یہ وہ کانوا لنا عابدین، یہ ہمارے عبادت گزار بنتے ہیں. ان کی عبادتوں کا کوئی مقابلہ کر سکے گا؟ پروردگار کہہ رہا ہماری عبادت، دیکھیں ہماری نمازوں کا تو ماشاء اللہ ہے، رکوع میں کب گئے، سجدے میں کب گئے، قیام میں کب رہے کچھ پتہ نہیں. ایک بجلی چمکی معلوم ہے نماز ختم ہو گئی. روزہ ہم نے رکھنا شروع کیا تو لوگ کہتے ہیں زیادہ ان سے بات نہ کرو ورنہ یہ اپنی پہلی پوزیشن میں آ جائیں گے. حج کے لیے گئے تو معلوم ہے کہ پلیزر ہو رہا ہے. ہماری عبادتیں ایسی ہی ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. میں آپ کی باتیں کیوں کروں؟ میں اپنی کمزوریاں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن ان کی عبادت کا بھی تو ذرا سا اندازہ لگائیں. پروردگار کہہ رہا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے طیب و طاہر پیغمبر اتنی عبادت نہ کریں کہ پیروں پہ ورم آ جائے. کیا ناز برداری ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے سید و سردار پیغمبر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے راتوں کو اٹھ کر عبادت کریں مگر ذرا کم کریں. ہم سے کہا جاتا ہے عبادتیں زیادہ کرو، پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کم کرو. کانوا لنا عابدین، یہ عبادت گزار بنتے ہیں. ان کا اندازہ تو لگا ہے. سارے نبیوں کو پرورش. یہ عجیب بات ہے عزیزو، یہ قرآن کریم کا عجیب ترہ امتیاز ہے کہ قرآن نے یہاں پر بھی فضیلتوں کو کتنا نمایاں کیا ہے کہ جب ملائکہ کی بات آئی تو کہتا فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو تم سب کے سب ساجدین ہو جانا، تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا، ساجدین ہو جانا. اور یہاں پر کہتا انبیاء کی شان یہ کانوا لنا عابدین، یہ سب کے سب عابدین ہیں. انبیاء کو ساجدین نہ کہا، ملائکہ کو عابدین نہ کہا، تاکہ جب بھی ملائکہ کو پہچانا جائے تو ساجدین کے ذریعے سے، اور جب بھی انبیاء کو پہچانا جائے تو عابدین کے ذریعے سے. اب اس بندہ الہی کا کیا مقام ہوگا جو صف انبیاء میں آئے تو زین العابدین ہو جائے، جو صف ملائکہ میں چلا جائے تو سید الساجدین ہو جائے. آواز بلند نعرہ صلوات. یہ مقام ہے ان بندوں کا کہ جن کو وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، یہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. اور عزیزو یہی سبب ہے ایک معمولی سا زیر اور زبر بھی اپنی مرضی سے شامل نہیں کیا. کر کیسے سکتے ہیں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ وحی کے پابند ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں.
جو بھی کرتے ہیں حکم خدا سے کرتے ہیں۔ یہ اعتبار جس دن ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا آپ محسوس کریں گے کہ ہمارے اندر کتنی اخلاقی خرابیاں ہیں جو خود بخود دور ہو جائیں گی۔ آج تو ہماری جسارتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہم، ظاہر کہ یہ موضوع الگ ہے، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم ڈائریکٹ اب اعتراض کرنے لگے، کبھی پیغمبر پر، کبھی امام پر، کبھی معصوم پر، کبھی اس پر، کبھی اس پر۔ لیکن عزیزو کبھی آپ بیٹھ کر سوچے ہمارا ان کا کیا مقایسہ ہے؟ عزیزو ان کی وجہ سے کائنات پیدا ہوئی ہے، کائنات کی وجہ سے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ تو جن کے وجود کے صدقے میں ہمارا وجود ہے، ہم ان پر اعتراض کریں؟ جو اتنا عظیم ہو اس سے مطالبہ بیعت کیا جائے۔ صرف یہی یزید کی خرابی نہیں تھی کہ اس نے قتل کیا ہے، یہ خود ایک بہت بڑی جسارت ہے کہ اس نے مطالبہ کیا ہے۔ اور جب مطالبہ کیا تو امام نے کہا کہ مجھے بھی پہچانو میں کون ہوں، اور یزید کو پہچانو یزید کون ہے۔ یزید فاسق فاجر شارب الخمر و قاتل نفس المحترمہ، فاسق ہے، فاجر ہے، شراب خور ہے، نفس محترمہ کا قاتل ہے۔ نحن اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و محبت الوحی والتنزیل مثلی لا یباع مثلا، میں اہل بیت، میں رسالت کا خزانہ ہوں، میں نبوت کا معدن ہوں، ہمارے گھر میں فرشتگان الہی آتے جاتے رہتے ہیں، ہمارے گھر میں انبیاء کا نزول اجلال ہوتا ہے۔ مثلی لا یباع مثلا، میرا جیسا انسان یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کرے گا؟ بیعت کوئی بری بات تو نہیں تھی، رسول نے بیعت لی کہ نہیں لی؟ مومنین نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی، مولا کائنات کے ہاتھوں پہ بیعت کی، امام حسن کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئی، امام حسین کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئی۔ بیعت بری چیز تو نہیں ہے۔ تو یزید اگر مطالبہ بیعت کر رہا تھا تو مشکل کیا تھی بیعت کرنے کی؟ عزیزو بیعت کرنے میں ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کس کی بیعت کی جا رہی ہے، کون بیعت کر رہا ہے۔ بیعت کا مطلب یہ ہو گیا کہ یزید کا جتنا فسق و فجور تھا وہ اسلام کا حکم بن جاتا۔ لہذا سوال بیعت کو امام نے ٹھکرا دیا، اور یہ سوال بیعت ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اور اس کے بعد پوری دنیا کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ یزید کیا تھا۔ عزیزو کسی مقصد کی کامیابی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک قربانی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک تبلیغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کربلا کا واقعہ کیوں، کربلا کی یہ داستان اور یہ واقعہ اور یہ سانحہ کیوں کامیاب ہو گیا ہے اور اسلام کی بقا کی ضمانت ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ قربانیوں کو حسین نے اپنے ذمے لے لیا تھا اور تبلیغ کو زینب نے اپنے ذمے لے لیا تھا۔ ارباب اعضاء، عجیب و غریب بات ہے، امام سجاد وہ ہیں کہ کربلا معلیٰ میں جنہوں نے ساری شہادتیں اپنی نظروں سے دیکھی ہیں۔ کبھی حسین کے ساتھیوں کی لاشیں آئی ہیں تو امام نے دیکھا، اور کبھی حسین کے عزیزوں کی لاشیں آئی ہیں تب بھی امام سجاد نے دیکھا۔ ہائے میرا امام، جس نے یہ منظر دیکھا کہ اون محمد کے جنازے آئے، جس نے یہ منظر دیکھا کہ قاسم کی لاش پامال ہوئی، جس نے یہ منظر دیکھا کہ اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، جس نے یہ منظر دیکھا کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے، جس نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اصغر کے گلے پر ہرملہ کا تیر لگ گیا اور بچہ باپ کے ہاتھوں کو منقلب ہو گیا، امام سجاد نے تو وہ بھی منظر دیکھا کہ ابو بی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو دیکھا نیزہ طویل پر حسین کا سر ہے جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، اور امام بستر سے کہہ رہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، بابا آپ پر میرا سلام ہو، فرزند رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ عزیزو اتنی مصیبتیں میرے سجاد نے دیکھی ہیں، میرے مولا نے اتنی مصیبتیں دیکھی، مگر عجیب بات ہے جب کوئی پوچھتا مولا سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں پہنچی تو کہتے ہیں الشام، الشام الشام، مولا سب تو یہاں شہید ہوئے ہیں، آپ کو شام میں کیوں تکلیف پہنچی ہے؟ کہاں جس گھر سے پردے کا رواج شروع ہوا تھا وہ بیویاں بے مخنو چادر تھیں، بازار عام میں تھی، کبھی بازار شام میں تھی، کبھی بازار کوفہ میں تھی، کبھی دربار ابن زیاد میں تھی اور کبھی دربار یزید میں تھی۔ ہمیشہ مولا یہی کہہ کے رویا کرتے تھے جب تک آپ زندہ رہے ہیں ارباب اعضاء کربلا کو یاد کر کے روتے رہے ہیں۔ جب کبھی آپ کی خدمت میں پانی آیا اور پانی دیکھا تو اکبر کربلا کا رخ کیا، اے بابا اگر یہ پانی ہوتا تو اصغر پیاسا نہ رہتا، اے بابا اگر یہ پانی ہوتا تو کربلا والے شہید نہ کیے جاتے،
अरबाब एदा इतना गिरिया करते थे कि वो पानी मुज़ाफ हो जाता था, उसे फेंक दिया जाता था। इमाम ने उस पानी को भी मुबल्लिग बना दिया था। जब पानी फेंका जाता था तो बालाखाने से पानी ज़मीन की तरफ आता था, और ज़मीन से बहकर जब पानी जाने लगता था तो वहाँ से कोई गुजरता था तो एक बार पूछता था ये पानी क्यों गिर रहा है। तो एक बार कनीज़ कहती थी एक मेरे मौला वज़ू कर रहे हैं, ये वज़ू का पानी है जो मौला ने फेंक दिया। वज़ू का पानी क्यों फेंक दिया? कहा ये मुज़ाफ हो गया था। कहा मुज़ाफ क्यों हो गया? कहा इसमें आंसू शामिल हो गए थे। कहा क्यों आंसू शामिल हो गए? कहा जब पानी आया तो मौला ने असगर को याद किया, सकीना को याद किया, करबला वालों को याद किया। अदीजों आपने पहचाना वो पानी भी मुबल्लिग बन गए हैं। हाय ये क्यों प्यासे थे? अब बड़ा अच्छा मौका मिल गया कि करबला की रूदात सुनाई जाती। हाँ, अरबाब अदा जितने दिन मेरे मौला मदीने में थे मौला का यही आलम था। और अरबाब अदा मदीने के कस्साबों का ये तरीका था कि कभी भी जानवर को मौला के सामने से नहीं ले जाते थे, और अपनी अपनी दुकानों पर उन्होंने चिलमने डाल रखी थी ताकि मौला की नज़र न पड़े। इसलिए कि जब भी नज़र पड़ती थी तो मौला रोने लगते थे, मौला गिरिया करने लगते थे। एक बार एक कस्साब अपने जानवरों को लेकर जा रहा है, मौला की नज़र पड़ गई। ए भाई कहाँ लेकर जा रहा है? कहा मौला ज़िबह करने के लिए लेकर जा रहा हूँ। अजब सवाल मौला ने किया, पानी पिला दिया है, दाना खिला दिया है। एक बार वो कहता मौला हम कस्साबों का वतीरा ये है कि जब जानवरों को ज़िबह करते हैं तो पहले आगो दाने से सैराब कर देते हैं। मैं इतना सुनना था। एक बार मौला ने करबला का रुख किया। ए बाबा वो कैसे जानवर थे? यहाँ तो कस्साब भी अपने जानवरों को आगो दाने से सैराब करते हैं, मगर आपके कातिलों ने आपको 3 दिन का भूखा प्यासा रखा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बस अरबाब अदा एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ ताकि आपकी ज़हमत तमाम हो जाए। तो वाक़या करबला के बाद इमाम ने किसी भी महफिल में जाना बंद कर दिया था। इमाम के एक शागिर्द थे जिन्हें तारीख़ में इमाम ज़हरी कहा जाता है। एक बार इमाम की खिदमत में आए, कहा मौला आज हमारे घर में हमारे बेटे की शादी है, मैं चाहता हूँ कि आप शिरकत करें। मौला ने कहा ज़हरी जिसका पूरा घर एक दोपहर में लुट गया हो, जिसके बराबर का भाई मर गया हो, जिसका बहादुर चचा शहीद हो गया हो, जिसका छोटा भैया शहीद हो गया हो, ए ज़हरी जिसने 72 जनाजे एक दोपहर में देखे हो, क्या वो किसी शादी में शरीक हो सकता है? का मौला अगर आप शरीक ना हुए तो ये शादी ना होगी। आप बताइए कि आप इस मौके पर कैसे शरीक हो सकते हैं? मौला ने कहा एक ही सूरत है, अगर तू अपने घर में मेरे बाबा की मजलिस का फर्श बिछा दे तो मैं शरीक हो जाऊंगा। एक बार उसने फर्श आज़ा बिछाया, मोमिनीन को बुलाया, कहा मौला चलिए मोमिनीन आ गए हैं, फर्श आज़ा बिछ गया है, आप तशरीफ ले आए। मौला तशरीफ ले आए। एक बार इमाम ने कहा, अपने खतीब से कहा ज़रा मिंबर पर जाकर मजलिस तो बयान कर, मसाइब करबला तो बयान कर। एक बार वो मसाइब बयान करने लगा, सब गिरिया करने लगे, सब गिरिया करने लगे, सब ने नज़रें झुका ली। इमाम ज़हरी ने भी अपनी नज़रें झुकाई और गिरिया करने लगे। अब जो नज़र उठाकर देखा तो देखा इमाम वहाँ नहीं है जहाँ इमाम को उसने बिठाना था। एक बार वो तड़प जाता है, ऐसा लगता है मुझसे कोई खता हो गई है, मुझसे कोई गलती हो गई है। अपनी जगह से उठता है, दौड़कर चाहता है कि बैतुल शरफ में जाऊं इमाम के और इमाम से माजरत खाही करूं कि वो क्या देखता है। हाय जहाँ मोमिनीन की चप्पलें और जूतियां रखी हुई है वहां मेरा मौला बैठा हुआ है। एक बार वो तड़प जाता है, कह रहा मौला आपका मुकाम ये नहीं है, आप वहां बैठिए जो सदर मुकाम है। ए ज़हरी तू तो फकत जाहिर देख रहा है, अरे मुझसे पूछ, तूने फर्श आज़ा बिछाया तो मेरे जद भी मौजूद है, मेरी जद्दे माजदा भी मौजूद है, मेरे भाई भी मौजूद है। अरे जहाँ वो बुजुर्ग हस्तियां मौजूद हो वहां मैं कैसे बैठ सकता हूँ? जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बस अरबाब अदा उसी मदीने में एक वक्त वो भी आता है कि मेरा इमाम इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। मैं इमाम बाकी जो आपके फर्जंद है, इमाम को गुस्लो कफन दिया, इमाम का जनाजा बड़ी शान से बकी की तरफ लेकर चले। मेरा दिल कहता है रूहे इमाम सज्जाद ने जनाजे से उठकर करबला का रुख करके आवाज दिया होगा, ए बाबा बहुत शर्मिंदा है, हाय आपका जनाजा बेगोरो कफन पड़ा था, हमारे जनाजे को हमारे बेटे ने गुस्लो कफन दे दिया है, मगर आपके बेटे के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में खार। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।
अला लअनतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन इलाही बहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा। और अल्लाह इस मजलिस को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। जो मोमिनीन और मोमिनात यहाँ तशरीफ़ फरमा, इनकी दीनी और दुनियावी मुरादों को पूरी फरमा। और अल्लाह इमाम आली मुकाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। जुमला मरहूमीन जो हमसे रुख़्सत हो गए हैं, माबूद उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके हसनात को इज़ाफ़ा फरमा। ख़ुसूसन वो अफराद कि जिन्होंने आज इस मजलिस को स्पॉन्सर किया, उनके जुमला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। जो बानी इदारा है नक़वी साहब मरहूम, उनकी मग़फ़िरत फरमा। और जो मोमिनीन यहाँ तशरीफ़ फरमा, इनके जुमला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। माफ़ करें हमसे। शबीर बुलाया नहीं जाता, हमसे हमें शबीर बुलाया नहीं जाता, हमसे हमें शबीर बुलाया नहीं जाता, हमसे हमें शबीर बुलाया नहीं जाता, बुलाया नहीं जाता। ये दाग कलेजे से, ये दाग कलेजे से मिटाया नहीं जाता, हमसे हमें शबीर बुलाया 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 नहीं जाता। इतने तने शबीर पे है तीर नुमाया, इतने तने शबीर पे है तीर नुमाया, बच्ची को भी सीने से लगाया नहीं जाता, बच्ची को भी सीने से लगाया नहीं जाता, हमसे हमें शबीर बुलाया नहीं जाता, हमसे हमें शबीर बुलाया नहीं जाता, हमसे हमें शबीर बुलाया नहीं जाता। कासिम की ना उम्मीद रखो मातरे कासिम, कासिम की ना उम्मीद रखो मातरे कासिम, लाशे की ये हालत है कि लाया नहीं जाता, लाशे की ये हालत है कि लाया नहीं जाता, हमसे हमें शबीर बुलाया नहीं जाता, हमसे हमें शबीर बुलाया नहीं जाता, हमसे हमें शबीर बुलाया नहीं जाता। उठते हैं कभी बैठते
جاتا ہم سے ہمیں شبیر بلایا نہیں جاتا ہم سے ہمیں شبیر بلایا نہیں جاتا ہم سے ہمیں شبیر بلایا نہیں جاتا اتنے تن شبیر پہ ہے تیر نمایا اتنے تن شبیر پہ ہے تیر نمایا بچی کو بھی سینے سے لگایا نہیں جاتا بچی کو بھی سینے سے لگایا نہیں جاتا ہم سے ہمیں شبیر بلایا نہیں جاتا ہم سے ہمیں شبیر ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے زینب کے ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے کتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے کیا کیا گزر گئی ہے محرم کے چاند میں گزر گئی ہے محرم کے چاند میں سیدانیوں کے وقت اچانک الٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے زینب کا دل بھی کیا غموں کی کتاب تھی زینب کا دل بھی کیا غموں کی کتاب تھی ایک دل میں اس غریب کے 100 غم سمٹ گئے کتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے ہاتھوں سے ماں کے خیمے کا پردہ الٹ گیا ہاتھوں سے ماں کے خیمے کا پردہ الٹ گیا ہاتھوں پہ شیخ جس گھڑی اصغر الٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے اتنی غریب ہو گئے غم یوں لپٹ گئے بولے حسین بیٹی سے پانی نہ مانگنا بولے حسین بیٹی سے پانی نہ مانگنا جن بازوؤں پہ مشق تھی وہ بازو کٹ گئے کتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے اتنی غریب ہو گئی غم یوں لپٹ گئے مرنے چلے حسین تو رہوا
लिपट गए, इतनी गरीब हो गई हम यूं लिपट गए, इतनी गरीब हो गई हम यूं लिपट है जान अब लबों पर, है जान अब लबों पर, बरछी न खींचना, बोले पिदर से अकबर, बरछी न खींचना, बोले पिदर से अकबर, बरछी न खींचना, बोले पिदर से अकबर, बरछी न खींचना। और बाबा नजर को फेर लो, हम टूटने लगा, बरछी के फल से खून है दिल का रुका हुआ, उबलेगा खून जमीन पर, उबलेगा खून जमीन पर, बरछी न खींचना, बोले पिदर से अकबर, बरछी न खींचना, बोले पिदर से अकबर, बरछी न खींचना। और मैंने तुम्हें बुलाया था ताकि मैं कह सकूं, बिल्कुल ना गम करो मेरे दिल को है अब सुकून, बैठे रहो यहाँ मगर बरछी न खींचना, बोले पिदर से अकबर, बरछी न खींचना, बोले पिदर से अकबर, बरछी न खींचना। और अम्मा को ये खबर ना हो मेरे से ना लगी, बश आ गया है बस जरा शिद्दत की प्यास की, मैं आ रहा हूँ जाओ घर, बरछी न खींचना, बोले पिदर से अकबर, बरछी न खींचना, बोले पिदर से अकबर, बरछी न खींचना। अकबर पुकारे बाप से दिल को संभालिए, टूटी से ना कलेजे में रहने ही दीजिए, निकलेगा साथ में जिगर, बरछी न खींचना, बोले पिदर से अकबर, बरछी न खींचना, बोले पिदर से अकबर, बरछी न खींचना। और मौला ने यारी कहा दिल को संभाल कर, फिर खुद ही लड़खड़ा गए बरछी निकाल कर, कहता रहा जमा पिसर, बरछी न खींचना, बोले पिदर से अकबर, बरछी न खींचना, बोले पिदर से अकबर, बरछी न खींचना। है जान अब लबों पर, बरछी न खींचना,
جائے بانوئے مضطر کہاں شوہر کہیں پسر کہیں دختر کہاں کہاں رونے کو جائے بانوئے مضطر کہاں کہاں کوفہ بقی عماریہ زندان شام میں کوفہ بقی عماریہ زندان شام میں کوفہ بقی عماریہ زندان شام میں روتی ہے جا کے شاہ کی دختر کہاں کہاں رونے کو جائے بانوئے مضطر کہاں کہاں رونے کو جائے بانوئے مضطر کہاں کہاں زینب نے پوچھا شاہ سے بھیا تمہارے پاس زینب نے پوچھا شاہ سے بھیا تمہارے پاس زینب نے پوچھا شاہ سے بھیا تمہارے پاس تشہیر ہونے جائے گی باہر کہاں کہاں رونے کو جائے بانوئے مضطر کہاں کہاں رونے کو جائے بانوئے مضطر کہاں کہاں قاسم کی لاش بکھری ہے رن میں کچھ اس طرح قاسم کی لاش بکھری ہے رن میں کچھ اس طرح قاسم کی لاش بکھری ہے رن میں کچھ اس طرح پامال تن کو ڈھونڈیں گے سرور کہاں کہاں رونے کو جائے بانوئے مضطر کہاں کہاں رونے کو جائے بانوئے مضطر کہاں کہاں اٹھتے ہیں شعلے خیموں سے محصور ہے حرام اٹھتے ہیں شعلے خیموں سے محصور ہے حرام اٹھتے ہیں شعلے خیموں سے محصور ہے حرام پہنچے مدد کو دختر حیدر کہاں کہاں رونے کو جائے بانوئے مضطر کہاں کہاں رونے کو جائے بانوئے مضطر کہاں کہاں کر کے اسیر والے پیغمبر کو بے خطا کر کے اسیر والے پیغمبر کو بے خطا کر کے اسیر والے پیغمبر کو بے خطا لے کر گیا یزید کا لشکر کہاں کہاں رونے کو جائے بانوئے مضطر کہاں کہاں رونے کو جائے بانوئے مضطر کہاں کہاں مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار
اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا امام ماشاء اللہ حسین مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شہ کے پلی 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 جس کے آبان پہ جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ اصغر بے شیر تھا 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 اور حرملا کا تیر 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 تھا ننگا گلا کیوں کھڑکتا لڑتی زمین اور آسمان مولا امام یا حسن یا حسین مولا ماشاءاللہ حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے خیمے جلے چلے چادر چنی خیمے جلے چادر چنی خیمے جلے چادر چنی خیمے جلے چادر چنی خیمے جلے عباس کے پرچم تلے رو کر کہے یہ بیبیاں مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین